بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کون نہیں جانتا کہ موت کے بعد انسان کا جسم کچھ ہی عرصے میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے اور سوائے ہڈیوں کے کچھ بھی باقی نہیں رہتا، مگر یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت کی برگزیدہ ہستیوں کے مبارک اجسام دنیا سے رخصتی کے بعد بھی ہمیشہ تازہ پھولوں کی طرح تر و تازہ اور مہکتے رہتے ہیں۔ اگرچہ آج بھی بہت سے لوگ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں، لیکن 1932 عیسوی میں قدرت نے اس کا کھلا ثبوت ہزاروں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے عیاں کر دیا۔ ان دنوں عراق شاہ فیصل اول کے زیر حکمرانی تھا، اور ایک رات حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے بادشاہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور مجھے دجلہ کے کنارے سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دو، کیونکہ ہماری قبر میں پانی بھر چکا ہے۔ شاہ فیصل اول اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس بات پر توجہ نہیں دے پائے، تو یہی خواب اگلی رات بھی انہیں نظر آیا، مگر وہ اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ تیسری رات حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں بادشاہ کو 2 راتوں سے ہماری منتقلی کا کہہ رہا ہوں، مگر وہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، تم اس پر زور دو کہ وہ ہماری قبور منتقل کرنے کے انتظامات کریں۔ اس کے بعد مفتی اعظم، وزیر اعظم اور شاہ فیصل اول کے درمیان ملاقات میں طے پایا کہ مفتی صاحب اس بارے میں فتویٰ جاری فرمائیں گے اور وزیر اعظم پریس کو بیان جاری کریں گے تاکہ عوام کو اس کے متعلق خبر ہو جائے۔ ابتدائی طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ 10 ذی الحجہ کو قبور مبارکہ کی منتقلی کا مقدس فریضہ سر انجام دیا جائے گا، مگر حجاج کرام کی درخواست پر تاریخ 20 ذی الحجہ مقرر کی گئی تاکہ حج سے فارغ ہونے والے بھی اس اہم موقع پر پہنچ سکے۔ پھر وہ دن بھی آن پہنچا کہ بغداد شہر کی گلیاں لوگوں سے بھر گئیں اور دور و نزدیک سے آنے والے منتظر تھے کہ کب یہ مبارک فریضہ سر انجام دیا جائے گا۔ ظہر کی نماز کے بعد ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبور مبارک کو کھولا گیا تو واقعی ان میں پانی بھر چکا تھا، لیکن ہر دیکھنے والے نے دیکھا کہ ان مقدس ہستیوں کے مبارک اجسام ایسے تر و تازہ تھے جیسے ابھی چند لمحے پہلے سوئے ہوں، اور فضا نہایت خوشکن خوشبو سے معطر تھی۔ اس موقع پر ہر آنکھ فرط جذبات سے اشکبار تھی اور دیکھنے والے حیرت سے دم بخود تھے۔ انہی دیکھنے والوں میں ایک جرمن فیزیالوجسٹ بھی تھے جن کے سامنے یہ منظر تھا کہ 1300 سال سے بھی زائد عرصہ قبل دفنائے گئے مبارک اجسام زندہ انسانوں سے بھی زیادہ تر و تازہ نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے بے اختیار مفتی اعظم کے ہاتھ تھام لیے اور درخواست کی کہ انہیں مسلمان کر دیا جائے۔ اس موقع پر بے شمار عیسائی اور یہودی بھی مسلمان ہوئے، اور قبول اسلام کا یہ سلسلہ کئی سال تک شد و مت سے جاری رہا۔ دجلہ کے کنارے سے 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبور کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے قریب منتقل کر دیا گیا، جو کہ اس وقت بغداد شہر سے 30 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامیات قطر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔